وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سکون پایا زندگی نے سکون پایا زندگی نے حدود سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا خیال حضرت جب آ گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا خیال حضرت جب آ گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا کبھی میں صبح گیا کبھی میں شام ابد گیا کبھی میں صبح گیا کبھی میں شام ابد گیا تلاش جانا میں کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا میرے جنازے پہ رونے فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہو غم نبی میں مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا مر کر بھی نہ مروں گا میں
غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے میں گرتے گرتے سنبھل گیا اور بفیض حسان بن ثابت برنگ برنگ نعت رسول اکرم بفیض حسان بن ثابت برنگ نعت رسول اکرم ادیب شعر و سخن کی لے میں ادیب شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ادیب شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا سکون پائے زندگی نے حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا خیال حضرت جب آ گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا خیال حضرت جب آ گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شداری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی آج 23ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام ہمارا انتہائی خاص پروگرام ہے، اسپیشل ایپیسوڈ ہے کہ اسی پروگرام کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید و خلیفہ مفتی آصف سعید قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شداری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ بھی جلوہ فرما ہے، اور آج کا یہ خاص ایپیسوڈ خصوصی پروگرام انشاءاللہ العزیز ہوسٹ کریں گے ہمارے پیر بھائی، اور میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ کے اندر آپ کے سوالات ہوں گے اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے جوابات ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین، الحمدللہ آج آپ یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ زبردست ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا عنوان ہے عشق مرشد سے عشق الہی تک۔ جب تک انسان کے اندر عشق مرشد نہیں ہوتا وہ عشق الہی تک، ہم نے یہی بزرگوں سے سنا ہے، پہنچ نہیں پاتا۔ تو اب ہم انشاءاللہ پیر و مرشد میاں حضور سے یہ جانیں گے کہ راہ طریقت میں، راہ سلوک میں عشق مرشد کی کیا اہمیت ہے۔ میاں حضور، پہلا سوال ہی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ عشق مرشد سلوک کی راہ میں، طریقت کی راہ میں، تصوف کی راہ میں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے ایک مرید کو، ایک سالک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تصوف اور سلوک جو ہے وہ راستہ ہے اطاعت کا، جی،
اور اطاعت بغیر عشق و محبت کے نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ راہ جو ہے یہ راہ حق تک پہنچنے کے لیے ہے، سبحان اور مرشد جو ہے اس راہ کا چراغ بھی ہے اور رہنما بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس سے عشق اور محبت کمال حد تک نہ پہنچے تو اس کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ جو پیار کرتا ہے وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، اور اپنی خواہشات جی کی تکمیل چاہتا ہے۔ چاہتے ہیں۔ اب وہ تکمیل اس کی جو خواہشات ہیں وہ دنیاوی ہوں یا آخروی ہوں، صحیح، جو بھی تکمیل چاہتا ہے اس کے لیے اس پر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ اگر دنیاوی خواہش چاہتا ہے تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر آخرت چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ جی تو اس میں مرشد کی اطاعت جو ہے، کیونکہ اس راستے پہ چلانے والا مرشد ہے، صحیح، اس راستے پہ لے کے جانے والا مرشد ہے، تو مرشد سے اگر اس کی محبت اور اس کا عشق کی حد تک نہ ہو تو وہ اس راستے کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ صحیح، تو بیعت کا جو اصل معنی ہے وہ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، صحیح، سبحان اللہ۔ کسی کی غلامی اختیار کر لینا۔ جی اب آزاد نفس تو نہیں چاہے گا یہ بات، جی اب اس کو اگر کوئی چیز مجبور کر سکتی ہے اس کام کے لیے تو وہ محبت اور عشق ہے۔ صحیح، تو وہ عشق اس کا جو مرشد سے ہے وہ عشق مرشد کے لیے نہیں ہے بلکہ عشق الہی کے لیے ہے۔ صحیح، وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے، مگر سیڑھی یہی ہے۔ صحیح، تو جب تک اس کی مکمل پیروی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، تو وہ اس راستے پہ چل نہیں پاتا۔ کیوں کہ یہ راستہ قلب سے قلب جوڑنے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک قلب نہیں جڑتا، جب تک اس راستے کا فیض نہیں ہوتا، تو مرید کو چاہیے کہ غائب درجے تک جو ہے اپنا قلب اپنے مرشد کے قلب سے جوڑے۔ اس راستے میں اطاعت اور محبت کے بغیر یہ راستہ ہی ناممکن ہے۔ صحیح، آئی نا سمجھ میں بات؟ جیسے کسی راستے کے لیے زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے نا، جی وہ زیادہ راہ ہے اس راستے کا۔ عشق اور محبت۔ اگر مرید عشق کرتا ہے، عشق نہیں کرتا اور صرف ورد و وظائف کرتا ہے، جیسے آپ نے بھی ارشاد بھی فرمایا، ذکر و اذکار کرتا ہے، شجرہ پڑھتا ہے، فاتحہ لگا دیتا ہے، مگر عشق کی آگ کو اپنے اندر نہیں بھڑکاتا، تو وہ اس راہ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی اصل جو میں ایک بات بتاؤں کہ پانی کی اصل نمی ہوتی ہے جی، اور آگ کی اصل تپش۔ تپش، تو عبادت اور اذکار کی اصل محبت ہے، سبحان اللہ۔ عادت نہیں۔ صحیح، اگر ہم عادت تن کوئی ذکر و اذکار اور وظائف کرتے ہیں جی یا عبادت کرتے ہیں جی، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ محبتاً ہے۔ عبادت کا اگر دوسرا نام لیا جائے تو وہ محبت ہے۔ سبحان، تو ذکر اور اذکار کے ذریعے جو لوگ ریاضت کے ذریعے آنا چاہتے ہیں ان کو بھی محبت ہی درکار ہے۔ صحیح، آئی نا سمجھ بات؟ جی کوئی چھنی میں پانی بھر کے نہیں لا سکتا۔ صحیح، تو اسی طرح سے عادتاً عبادت اور ریاضت جو ہے عشق حقیقی پیدا نہیں کر سکتی۔ جی، اس کو اپنے اندر محبت کر، شجرہ بھی پڑھ رہا ہے تو محبت سے پڑھنا ہے۔ محبت سے پڑھنا پڑے۔ میں حضور تیسرا سوال میرا اس راہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو سالک عشق بھی رکھتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں جو عشق ہے نا اس میں ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ وظائف کی ضرورت ہے، نہ چلوں کی ضرورت ہے، نہ یہاں تک بھی ہم نے عوام لوگوں کو دیکھا ہے بولتے ہوئے بھئی نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہم عشق کرتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو کیا اس راہ میں کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ دیکھو،
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی جی، اللہ رضی عنہ کتنا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بے شک ان کے عشق کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. کوئی نہیں پہنچ سکتا. جی اور کتنا عشق اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے. بے شک. تو کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، ہم، جہاد چھوڑ دیے تھے، نہیں نوافل چھوڑ دیے تھے، بالکل خیرات چھوڑ دی تھی؟ بالکل. پھر عشق کس چیز کا نام ہے؟ عشق محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کا نام ہے، سبحان اللہ. اور غایت درجے تک اپنانے کا نام ہے. تو وہ گمراہ ہیں صحیح. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احکام الہی کو چھوڑ کر عشق کر لیں. خالی وہ عشق نہیں ہے، وہ نفس کی پیروی ہے، صحیح. اپنے نفس کا اطمینان ہے. تو جو شخص اپنی خواہش سے، اپنی خواہش کو دین سمجھے، اپنی خواہش کو طریقت سمجھے، جی اپنی خواہش کو ریاضت سمجھے، وہ گمراہ ہے. اس کا طریقت سے کوئی لینا کوئی دینا. تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. عشق مکمل اطاعت کا نام ہے، مکمل سر ڈال دینے کا نام. جو حکم مرشد کی طرف سے جو آئے گا. حکم مرشد کی، جو حکم اللہ اس کے رسول کا، اس کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. سبحان اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج یہ انشاءاللہ فلسفہ بھی ختم ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف عشق کرتے ہیں اور عشق والے ہیں، ہمارا عبادت سے ریاضت سے کیا تعلق. در حقیقت اصل مقصد یہ ہے کہ عشق مرشد کی جو چنگاری ہے اس کو تصورات سے بھڑکائی جائے گی، خیالات سے بھڑکائی جائے گی، یا اذکار یا اطاعت سے. دو باتیں ہیں. پہلی بات اس کی اطاعت، اور دوسری بات اس کی محبت. اپنے زندگی کو اس کی زندگی میں ڈھال دے. بس اس سے محبت کی آگ بھڑکتی ہے. اپنی پوری زندگی اپنے شیخ کی زندگی کے ہو بہو کر دے. بس اس کے طریقے کو اپنا لے، اس کی پیروی کرے. اس میں کمال کب حاصل ہوتا ہے انسان کو عشق مرشد میں؟ عشق مرشد میں کمال جب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ مرشد کے اندر ہی سب کو دیکھنے لگے. مرشد کی محبت اور اس کا تصور اس کا عینک بن جائے، پھر اسی میں ہی وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اسی میں ہی وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، اسی میں وہ معرفت کو دیکھتا ہے، اسی میں وہ تجلیات کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ میں بات؟ میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی. مقصد مزاح سے مراد یہ ہے اس کی کہ تصور مرشد جو ہے وہ مرید کا آئینہ ہے، صحیح. وہ عینک ہے. آئی نا سمجھ بات؟ جی اور مرشد جو ہے وہ آئینہ ہے اس کا. جی اس میں وہ تجلیات الہی کا عکس بھی دیکھتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اور ان کی صفات کو بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو پھر اسی ذات میں تینوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، فنا فی شیخ بھی، فنا فی رسول بھی، فنا فی اللہ بھی. ٹھیک. اور جب تینوں صفات کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر اسے بقا باللہ نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فنا فی رسول کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، فنا فی اللہ کے لیے کوئی کچھ اور. بھی نہیں. راستے سیدھی ہے، صراط مستقیم، سیدھا راہ ہے. اس میں اور کوئی مزید راہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو راستے تبدیل کرتے رہتے ہیں بھٹک جاتے ہیں. اگلا سوال میرا اسی حوالے سے تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے شیخ اس میں بناتے ہیں، اور اچھا یہ ہمارے بزرگوں سے بھی نظر آیا، کتابوں میں بھی پڑھا کہ بہت سے بزرگوں کے پاس گئے، 1,000 بزرگوں کے پاس بعض بزرگوں کا آتا ہے. تو اب آپ نے جو فرمایا کہ وہ ذات مصطفیٰ بھی وہیں دیکھے گا، تجلیات بھی اپنے شیخ میں دیکھے گا، اور شیخ میں ہی فنا ہوگا. تو جو لوگ بہت سارے مرشد رکھتے ہیں، جو ہمیں بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں،
ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ اگر اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں طریقت پر تو وہ اپنے قلب کو کس کے قلب سے جوڑیں گے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک ارادت اور ایک ارادت، ہاں ایک ارادت اور ایک برکت۔ برکت، ایک ہوتی ہے بیت ارادت، جی وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ س- دوسری ہوتی ہے بیت برکت، ٹھیک، جس کو بیت طلب بھی کہتے طلب ہیں۔ بھی کہتے، 1000 جگہ سے ہم کر لیں۔ صحیح، اب ایک شیخ ہے جس سے ہم نے بیت ارادت رکھی ہے، ہوں، سلسلہ اسی کا ہے، جس سے بیت ارادت ہے ہمارا۔ ارادت ہے، سلسلہ اسی کا ہے، تعلق اسی سے ہے، قلب اسی سے جڑا ہے، واہ، محبت اسی سے ہے۔ صحیح، آئی نا سمجھ میں بات؟ جی، اب رہ گئی برکت، تو وہ برکت اس کی ذات کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی نا سمجھ جس میں کو بات؟ بزرگان دین یوں کہتے ہیں کہیں سے بھی ملے تو اپنے شیخ کی اپنے طرف شیخ سے ملا، ہاں، شیخ کی طرف لوٹائے۔ شیخ سے ملا۔ جیسے دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، صحیح، مگر تقسیم سبھی سرکار فرما رہے ہیں اور لوگ بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ دے رہے ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ جی، تو اس کا مطلب ہے جو دے گا پھر وہ اس کا ہو گیا؟ جی، نہیں، جو دلوارا ہے اس اس کا کا ہے۔ ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، تو دلوا وہ شیخ رہا ہے جس سے ارادت جس سے بیت ارادت کی ہے۔ ارادت کی ہے ہم نے۔ آئی نا سمجھ میں جی، بات؟ اب رہ گئی میرا حصہ، جی، یعنی کہ وہ حصہ جو ہے روحانی، یعنی کہ علم کا حصہ جی، جو روحانی باطنی علوم ہے، باطنی علوم ہے، اس کا حصہ جہاں جہاں نعمت ہے میری، جی، اس کی ذات کی وجہ سے وہاں سے مجھے مل جائے گی۔ اگر میں اس کا ہاتھ نہ پکڑتا کوئی نعمت نہیں ملتی۔ سبحان، صحیح، تو اس کا مطلب ہے وہ نعمت میری ذات سے نہیں ہے، صحیح، میرے شیخ کی شیخ کی ذات سے، ذات سے، اس کی برکت سے۔ سبحان، آئی نا سمجھ میں بات؟ جی۔ یہ بات ہے بس۔ میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، کیا ایک سالک کو مختلف شیوخ سے بیت طلب یا بیت برکت ہی کرنی چاہیے یا اپنے شیخ پر ہی رہنا چاہیے؟ بہتر بات تو یہ ہوتی ہے، کہ اپنے شیخ پر رہنا ہے؟ افضل بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں صرف 6 ماہ رہے، صحیح، واہ واہ، لیکن جو آپ نے 6 ماہ کے میں ان کو ہدایت فرمائی اور جو کچھ عطا فرمایا، آپ نے ساری عمر اسی سے عشق کیا سبحان اللہ، اور سبحان اسی پہ گزاری۔ سبحان اللہ، دیکھو آج کہاں ہے، واہ واہ، ان کے جیسا کوئی نہیں، جیسا کوئی محبوب نہیں، الہی ہیں وہ۔ محبوب الہی۔ تو اسی طریقے سے اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کتنے واہ، شیخ تھے، جی، انہوں نے اپنا سارا کچھ ان سے حاصل کیا، انہی کی ذات سے۔ اصل میں یہ عشق ہے، جو ایک سے ہی ہو سکتا ہے نا، ایک سے ہو سکتا یہی ہے، پوچھنا چاہوں۔ اور عشق ہی کمال کو پہنچاتا ہے۔ اب کچھ خاص ہدایات ہوتی ہیں، جی، جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت پیر خضر رومی تھے، جی، آپ کی بیعت جو تھی بیعت ارادت، وہ حضرت جمال الدین مجرد سے تھی۔ حضرت جمال الدین مجرد جو تھے وہ حضرت بائی بستامی کے خلیفہ تھے، تو آپ کی بیعت طلب کا حکم ہوا آپ کو، بیعت برکت کا، برکت کا، کہ ہندوستان جاؤ، صحیح، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے خرقہ پہنو۔ سبحان اللہ، اسی طرح آپ کو حکم ہوا کہ شام جاؤ صحیح، اور شام میں امین الدین شامی سے خرقہ پہنو۔ سبحان اللہ، گئے، لیکن مرشد وہی وہی تھا۔ اب جب یہاں آئے، ہندوستان آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، حکم پر، تو آپ نے خرقہ پہنا آپ سے، سبحان، اور آپ نے فرمایا کہ اے خضر رومی،
آپ اپنا کلندرانہ لباس نہ اتاریں. کیوں؟ کہ آپ سے ہماری ایک نئی شاخ کی ابتدا ہوگی سبحان اللہ جو چشتی کلندری کہلائے گی. سبحان اللہ. اب ایک سلسلہ ہونا تھا نا ہونا تھا حکم الہی سے، جی. تو اس طرح سے ہوا. پھر تو بات یہی ہے. اب ہمارے بزرگ ہیں جی حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ارادت اپنے والد سے ہے، جی حضرت نظام الدین غزنوی سے. جی یعنی کہ یہ حضرت نجم الدین، نظام الدین اور نور الدین، یہ ایک دادا ہیں، والد ہیں، پوتے ہیں، صحیح. ایک ہی نسب ایک ہی نسب ہے یہ تینوں کا. اب نجم الدین قلندر جو تھے وہ حضرت اپنے والد نظام الدین غزنوی سے انہوں نے ارادت کی، مگر خرقہ خضر رومی سے پہنا، سبحان اللہ. جی خرقہ جمال الدین جانمن جمن جمن جنتی جنتی سے بھی سے پہنا. آئی نا سمجھ بات؟ جی تو اس طریقے سے خرقے پہننا یا برکت لینا، برکت حاصل کرنا، وہ اکثر مشائخ کا طریقہ رہا ہے. اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی بیعت ارادت کسی شیخ سے تھی جی اور ان کا وصال ہو وصال. گیا، مگر ابھی یہ تشنہ لب ہے، صحیح. تشنگی باقی ہے، ابھی اس کی منزل تک پہنچا نہیں ہے. اس کی منزل باقی ہے، ابھی تشنہ لبی ہے اس کو. تو یہ کسی بھی شیخ سے پھر تعلیم لے سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، لیکن اس کو فیوزات اور برکات انہی کی برکت ذات سے ملیں سبحان گے. اللہ سبحان. آئی نا سمجھ جی. بات؟ اس طرح بڑے بڑے مشائخ کا طریقہ رہا. یہ آپ کو جو ہے میں اگلا یہ سوال کرنے والا تھا، آپ کی بیعت ارادت. اب لوگ یہی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کو بھی کئی مشائخ سے فیوز و برکات حاصل ہیں الحمدللہ، ہمارے سلسلے اور کئی ایک سلسلے ہیں. تو آپ کی بیعت ارادت کہاں ہے؟ میری بیعت ارادت جو ہے حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ سبحان اللہ اللہ، علیہ. ہمارے دادا مرشد. ہاں، اور اسی لیے کیوں جن سے بیعت ارادت ہے میری، اور میرا بہت تعلق انہی سے قوی ہے، تو انہی کا شجرہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. دادا منظور حسین شاہ سرکار سے آپ کی بیعت طلب ہے. بیعت طلب ہے میری، وہاں سے میری بیعت طلب تھی. انہوں نے خود فرمایا تھا کہ عثمان علی تمہاری شاہ. بیعت ارادت ہم سے نہیں ہے. صحیح. اچھا اچھا، خود ہی آگاہ کیا. آپ نے خود ہی فرمایا تھا تمہاری بیعت ارادت ہمارے بعد ہوگی، اللہ سبحان. ہم تو تمہاری تربیت کر رہے ہیں بس. سبحان اللہ سبحان. یہ مطلب بزرگان دین رحمہم اللہ کو آنے والے وقت کے حالات اور معاملات کا پہلے ہی سے علم ہو جاتا ہے. بالکل علم تھا، سبحان اللہ جبھی تو انہوں نے فرمایا تھا سبحان اللہ سبحان. کہ ہمارے بعد تمہاری بیعت ارادت ہوگی. صحیح. بہت ساری باتیں انہوں نے فرمائی نہیں جو پوری ہوئی وہ. ماشاء اللہ. میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیعت طلب پہلے کہیں ہو گئی ہے تو بیعت ارادت بعد میں پھر کی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے جی بعض بزرگوں کو حکم ہوتا ہے تربیت کرنے کا صرف، اور تربیت کر کے کہیں پہنچا دینے کا. صحیح. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. مولانا جلال الدین رومی کے پیر اول جو ہیں جی جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، وہ ہیں حضرت برہان الدین محقق. بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کے پیر کا نام، جو پہلے پیر تھے، اول پیر ان کی، جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی تھی. اب برہان الدین محقق جو تھے وہ آپ کے والد کے خلیفہ تھے. صحیح صحیح. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے خلیفہ تھے. آپ کے والد کا نام تھا شیخ بہاؤالدین ولد. تو شیخ بہاؤالدین جو تھے وہ ایک زبردست بزرگ تھے اور بڑے کامل اور اکمل بزرگ تھے، اور آپ اصحاب میں سے تھے حضرت نجم الدین کبریٰ قلندر کے. اللہ. سبحان. بڑے بزرگوں کی تربیت یافتہ، فیض یافتہ. بڑے بزرگ تربیت. تو آپ پر بھی جو ہے نا فتوے لگے، صحیح. اور آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوا. تو آپ نے پھر اپنے شاگرد اور اپنے خلیفہ جی حضرت برہان الدین محقق کو فرمایا کہ تم روم چلے جاؤ. صحیح.
اور میرے بیٹے کی جو ہے تربیت تمہیں تربیت کرنی ہے، اللہ اکبر، اپنے خلیفہ سے اپنے بیٹے کی تربیت تربیت کروا رہے ہیں۔ کرائی، واہ، آپ نے آپ کی تربیت کری، مگر کمال پہ آپ کو پہنچایا، اور آپ کی بیت ارادت جو ہے پھر شمس الدین تبریزی سے ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے آپ کو کمال تک پہنچایا پھر۔ ہمارے خاندان کے اندر یعنی آپ کے سلسلے کے اندر کسی خلیفہ کی آپ نے تربیت کر کے کسی اور شیخ کی طرف بھیجا ہے، ایسا کوئی واقعہ کوئی ایسا؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں بھیجا۔ الحمدللہ۔ میاں اب میں مریدوں کے حوالے سے چند ایک سوالات کروں گا۔ اگر کوئی آپ کے خلیفے کا مرید ہے اور وہ عشق کے راستے پر، ذکر و اذکار کے راستے پر، طریقت پر چل رہا ہے اور اس کی تربیت کی جا رہی ہے، وہ جب بیٹھتا ہے ریاضت کے لیے تو اپنے مرشد سے ہٹ کر دادا مرشد پر پہنچتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے تو کہ ہمارا یہ تصور، ہمارا یہ ذکر کرنا ہم کو کہاں اور کس طرح رہنا چاہیے، ہمیں کیسے عشق حاصل ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ایک واقعہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت سبحان اللہ۔ کہ آپ چلے میں بیٹھے ہوئے تھے، جی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بڑی سخت ریاضتیں کرائی، تو آپ اپنی ریاضت میں تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے، تو آپ کے تمام مریدین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے اکٹھے ہوئے زیارت کے لیے، آئے۔ سب نے زیارت کری، تو آپ نے فرمایا خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہ اے قطب الدین، تمہارا مرید فرید الدین نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ اللہ، دادا مرشد نے پوچھا یعنی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ عربین میں ہے، یعنی کہ چلے میں بیٹھا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، سبحان۔ آپ نے بلوا لیا، آپ آ گئے، تو آپ نے آپ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے قطب الدین، تو نے اس کو بہت ریاضتیں کرا دیں، صحیح، بس اب اس کو نواز دے۔ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ ہی ارشاد فرما دیں کچھ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم اس کو اجازت اور خلافت دو۔ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے آپ کے سر پہ دستار بندی کرائی، سبحان، خلافت کی، اور آپ کو فرمایا کہ اب جو کچھ عطا کرنا ہے اس کو عطا کر دو، یہ نہیں فرمایا میں کر دیتا ہوں، اللہ، کر دو۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دادا کی ملکیت میں پوتے کا کوئی حق نہیں ہے، بیٹے کا ہے، پوتے کا تو کوئی نہیں۔ پوتے کا نہیں ہے، وراثت میں بیٹے کا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، تو اسی طریقے سے روحانیت میں دادا کی نظر تو ہو سکتی ہے لیکن باپ کی وجہ سے اللہ اللہ، یعنی دادا اپنے بیٹے کی وجہ سے نظر کر سکتا ہے۔ نظر کر سکتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ جی، اگر دادا مرشد ہے تو وہ اپنے خلیفہ کی وجہ سے اس کے مرید پہ نظر کر سکتا ہے، جی، یعنی اس کی عرضی کو قبول کر لے۔ وگرنہ نہیں۔ تو اصل جو ہے کوئی بھی ہے، اگر اس کا دادا بھی زندہ ہے، پردادا بھی زندہ ہے، شیخ بھی زندہ ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے شیخ سے ہے، یہ زنجیر کی کڑی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو اپنے شیخ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو دادا سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، پردادا سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر اپنے شیخ کو کراس کر کے جاتا ہے تو اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، پھر یہ شیخ نہیں رہے گا، وہ شیخ ہو جائے گا۔ سلسلے کے اندر خرابیاں خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے ہم نے خانوادوں میں دیکھا ہے کہ وہاں یہی معاملہ ہوا کہ وہ پہلے جو ہے خلیفہ کے مرید تھے اور پھر وہ ہو گئے پیر صاحب کے مرید، یا پھر پیر صاحب کے مرید تھے وہ ہو گئے پھر خلیفہ صاحب کے مرید، اور پھر وہاں ایک دنیا داری کا معاملہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ وہ جو مرید تھا اس مرید کے لیے پیر بھی لڑ رہا ہے، خلیفہ بھی لڑ رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ سرمایہ دار ہے۔
یہ آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ تربیت اصلاح ہو فرمائی گئی اس آپ بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی بادشاہ، صحیح اس کا تعلق صرف اپنے شیخ سے سبحان مضبوط ہونا اللہ، چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دادا سے نہیں۔ دادا سے نہیں، آئی نا سمجھ میں بڑا بات؟ واضح فرما دیا آپ نے، سبحان ہاں، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا سلسلہ کڑی ہے، ہاتھ در ہاتھ ہے۔ ہمارے سلسلے کے بھی آپ کا یہی حکم ہے، بالکل ہمارے سلسلے میں بھی یہ آئی نا سمجھ میں بات؟ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دادا میاں تھے ہمارے جی قبلہ شاہ محمد حسن شاہ صاحب، جی تو آپ کے کچھ خلفاء ایسے تھے، کچھ مریدین کہ جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ گئے، جی لیکن مرید ان کے تھے، ان کے تھے کیونکہ وہ ہندوستان میں تھے بزرگ، ہندوستان میں تھے۔ تو اب جو مریدین یہاں ان کے تھے، جی اب جن کو انہوں نے خلافت دینی تھی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سینئر خلیفہ کون ہے صحیح، جس کی تربیت ہم نے ہم نے کری ہے۔ کی ہے، واہ، تو سینئر خلفاؤں میں حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب تھے، سبحان اللہ، یہاں پر سب سے، سبحان اللہ، اور یعقوب علی شاہ صاحب تھے جن کی تربیت خود شاہ دادا حسن میاں حضور نے نے کی فرمائی، تھی۔ تو آپ نے حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا ہے، صحیح، اور خط لکھے خلافتوں کے لیے نام لکھے صحیح، اللہ اکبر، کہ ہماری طرف سے فلاں 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 کو اعلان کر دو خلافت۔ صحیح، کس کی طرف سے؟ انہی کی طرف سے ہمارے دادا ان کی مرشد، طرف سے۔ جی تو عثمان علی شاہ صاحب قبلہ میاں صاحب نے اپنے سب جو پیر بھائی تھے جی، ان کے پاس چل چل کر گئے اللہ اکبر، کہ بھئی آپ سب لوگ جو ہیں فلاں تاریخ کو آ جائیں، آ جائیں، قبلہ میاں حضور کا، میاں صاحب کا جو ہے وہ ہمارے حکم ہے، سب آ گئے۔ آپ نے حضرت قبلہ دادا حضور کی طرف سے سب کو خلافتوں کا اعلان سبحان کیا اللہ، اور واضح کیا کہ یہ خلیفہ دادا حضور کے ہیں، شاہ حسن میاں کے ہیں، شاہ حسن میاں کے ہیں، میرا ان کی خلافت سے کوئی تعلق واہ، نہیں، میں صرف وکیل کی حیثیت سے ہوں صحیح، اور ایک گواہ کی حیثیت سے ہوں کہ آپ نے یہ امانت مجھ تک واہ، بھیجی تھی، یہ آپ کی امانتیں میں نے آپ کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ، آئی نا سمجھ میں جی، بات؟ اب آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تمہارے شیخ دور ہیں، جی، انہوں نے مجھے یہاں اپنا وکیل مقرر کر صحیح، دیا، تو اور انہوں نے خط میں یہ لکھ کر بھی بھیجا تھا جی، کہ اگر اپنے کسی پیر بھائی میں کوئی کمی بیشی دیکھتے ہو جی، تو اس کی تربیت بھی کرنا، جی، وہ تربیت بھی ہماری ہی ہے، سبحان اللہ، سبحان، حکم تمہاری نہیں ہوگی۔ واہ، ہمارے دادا مرشد کے لیے بڑی اعزاز کی بات، شرف کی بات، لیکن میاں کیا بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دادا عثمان میاں رحمہ اللہ کے اس طریقے کے معاملات، تشہیر اور مختلف کتب کے اندر حالات اور واقعات کا ذکر نہ تو انڈیا کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ ان سے ہوا، نہ ہی پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے۔ بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے دادا عثمان میاں کو آج جان رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ دادا حسن میاں سرکار کی کوئی خلیفہ کراچی کے اندر بھی ہیں۔ جب آپ کو سنا، آپ کی ویڈیوز کو دیکھا، تو پھر انہوں نے جانا کہ اچھا دادا عثمان میاں کے یہ خلیفہ ہیں، تو وہ دادا عثمان میاں کیسے ہوں؟ دادا حسن میاں کیسے ہوں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو تھے قبلہ، وہ میاں صاحب کے اول دور کے خلیفہ ہیں۔ صحیح، اب وہ جو اول دور کے خلفاء تھے میاں صاحب کے، وہ چند تھے، وہ سب جانتے تھے، لیکن بعد کے دور کے جو خلیفہ ہوئے، کیونکہ صحیح، میاں حضرت قبلہ شاہ محمد حسن کا وصال جو ہوا ہے سن 1967 میں ہوا ہے، 20 سال بعد، 47 میں پاکستان بنا، بنا، اور سب، تو 47 میں عثمان میاں کراچی آ گئے۔ صحیح، اچھا اس وقت کوئی ذرائع تو تھے نہیں ایسے جی، دوسرے فون کے یا کسی چیز کے، خط و کتابت یا تار کا ایک ذریعہ تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے ہو وہ پاتا، بھی بڑی مشکل سے۔ اب اس 20 سال کی زندگی میں جو آپ نے خلافت عطا کی، وہ تو نہیں جانتے وہ عثمان میاں نہیں کو۔ جانتے، صحیح، صحیح، وہ اچھا جو ان کے ساتھ کے تھے وہ ہندوستان میں ہی تھے، وہ ہندوستان میں تھے، ان کا وصال ہو گئے۔ سال ہو گئے، یہ گیپ آیا پیچھے، اب
ایک بڑی بات بتاؤں میں آپ کو کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر احمد کلیری کو نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. ایک ہی پیر خانہ, ایک ہی پیر خانہ ہے, اور کتنے مشہور بزرگ ہیں, اور بہت مشہور ہے, دونوں ہی مشہور ہیں. دونوں مشہور ہیں. کیوں کہ وہ اول زندگی کے خلیفہ تھے حضرت مخدوم صاحب, اور آپ آخری بہت بڑا عمر کے گیپ ہے خلیفہ تھے. تو اس عرصے میں جو خلیفہ آپ کے تھے آپ ان کو نہیں جانتے تھے. جمال الدین قطب ہاشمی کو تو آپ صرف اس لیے جانتے تھے کہ آپ کے خلافت نامے کی تصدیق کرانے گئے تھے آپ ان کے پاس. ورنہ جتنی کتابیں حضرت محبوب الہی کے خلفاؤں نے لکھی ہیں جی, فوائد الفہود ہے اور دوسری کتابیں ہیں جو نظامی سلسلے کی ہیں, اس میں صابر صاحب کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی, جبکہ اتنے مشہور بزرگ ہیں. ہاں اتنے مشہور بزرگ ہیں, اور دوسرے بزرگوں کا ذکر ہے, ان کا نہیں یہ ہے. وجہ ہوتی. تو یہ ہے بات کہ یہ اول دور کے خلیفہ تھے. تو اب زندہ باقی بچے آخری دور کے خلیفہ. صحیح. انہوں نے تصنیفیں کی, انہوں نے حالات لکھے. جی, تب جنہوں نے حالات لکھے وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے. اس وجہ سے یہ بات. میاں ایک مرید جب عشق مرشد میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جب اس کا قلب مرشد کے قلب سے مل جاتا ہے, جو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح وہ ہو جاتا ہے, تو کون سی نعمت اس کے اوپر, کون سی برکت آشکار ہوتی ہے. کیا اس کو بڑے بڑے مشاہدات ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا مکاشفات ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا مرشد کا کون سی ایسا خزانہ باطن میں ہے جو اس مرید کو حاصل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کہ خزانہ کوئی نہیں ہے. واہ. جو نعمت ہے جی, اصل وہ ہے فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. جی, یہ نعمتیں ہیں. جب بندہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ہی صفات انبیاء کو دیکھتا ہے, سبحان اللہ. اور اس کے تصور کے ذریعے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواحوں کا مشاہدہ کرتا. صحیح, سبحان اللہ. پھر وہ برزخ شیخ میں ہی, ٹھیک, تصور شیخ میں ہی تجلیات الہیہ کا جو ہے وہ نظارہ کرتا ہے, دیدار کرتا ہے. اور یہ تجلیات مرشد کے قلب سے منعکس ہو کر اس کے قلب پر آتی ہیں. سبحان اللہ. جس طریقے سے پاور ہاؤس سے بجلی چلتی ہے تو ٹرانسفارمر میں آتی ہے, ٹرانسفارمر سے چلتی ہے تو مین میں آتی ہے, اور مین سے چلتی ہے تو دوسرے پورے سرکل میں آتی ہے. آئی نا سمجھ میں بات. اور کسی آلات کو استعمال کرنے کے لیے اس سرکل میں داخل کرنا پڑتا ہے تب اس میں آتی ہے. جی, آئی نا, روشن ہو جاتا ہے. تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی حال مرید کے قلب اور باطن کا ہے کہ اس کو پیر سے یہ نعمت ملتی ہے کہ اس کو ارواح انبیاء سے بھی فیوز و برکات پہنچنے لگ جاتے ہیں, تجلیات الہی سے بھی ہونے لگ جاتے ہیں. ہاں, اور وہ نورانی ہو جاتا ہے. اس کے قلب میں ذکر قرار پکڑ کے اس کا قلب نور ہو جاتا ہے. سبحان. اور جب اس کا قلب نور ہو جاتا ہے تو اس کی سارا جسم نوری ہو جاتا ہے. اس کی عبادت جو ہوتی ہے مانوی ہو جاتی ہے, مگر ظاہری عبادت منقطع نہیں ہوتی. جو فرائض ہیں وہ کرنا ہے, وہ پورے ادا کرنے ہیں اس نے, مگر وہ ہر وقت ذکر میں ہو گیا. یعنی وہ نور کا حالہ ہو جاتا ہے, یا اس کا وجود نور ہو جاتا ہے. اس کا جو اولیاء اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا وجود نور کا ہو. بالکل, یعنی کہ وہ بات کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور, تو وہ ظلمت سے نکل جاتے ہیں اور نور میں داخل ہو جاتے ہیں. مرشد کا یہی کام ہے, اور یہی اسی طرف سے نعمت ملتی ہے. میاں یہاں پر ان کا وجود باطنی یا ظاہری دونوں لطیف ہو جاتے ہیں, یا باطنی صرف باطنی؟ لطیف باطنی. انبیاء کا لطیف ظاہری لطیف ہوتا ہے. صحیح. لیکن اولیاء اللہ کا جو جذب ہے وہ جذب ہی رہتا ہے, لیکن ان کا باطن نورانی ہو جاتا ہے, ان کا روح لطیف ہو جاتی ہے. آئی نا سمجھ بات. اسی لیے وہ
جن کی روح لطیف ہو جاتی ہے جی اور وہ اس کمال کو پہنچ جاتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ الہی میں رہنے لگتی ہے، تو وہ اولیاء اللہ محفوظ ہو جاتے ہیں. جی ہر ولی بھی محفوظ نہیں ہوتا. وہ جن کی روح ہر وقت مشاہدے کی کیفیت میں مشاہدے کی کیفیت میں آ جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. باقی خوف جو ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو اللہ ان سے دور کر دیتا ہے. دیکھو الا ان اولیاء اللہ، اب یہاں پر درجات نہیں ہیں. جی ایسے الا ان اولیاء اللہ، بے شک سب اللہ کے دوست، ولی اللہ کے ولی. اب وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی اس میں لا فرق خوف نہیں. علیہم. کیوں لا خوف علیہم؟ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مجھ پر مصیبت ڈالنے والا کوئی اور ذات نہیں ہو سکتا، میرا خالق ہے. میرا خالق ہی ہے، اور میری مصیبت کو دفع کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، میرا مالک ہے. یہ تو پھر یعنی یقین کی معرفت مل گئی آدمی کو. یقین کی وہ کمال معرفت ہو جاتی ہے تو اسے بے خوف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے مخلوق کے نقصان کا خوف نکل گیا، پھر اس کی زندگی اپنے خالق کی طرف لوٹ جاتی اپنے ہے. خالق کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ جو حقیقی ہے، جو حقیقی طور پر نفع نقصان کا مالک ہے، وہی میرا معبود ہے. تو میں کیوں نہ اس کو خوش رکھوں تاکہ مجھ تک کوئی نقصان سبحان نہ پہنچے. نہ پہنچے. ایک مرید یا سالک جو بھی ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے عظیم عبادت ہے، اس میں وہ اپنے شیخ کا ہی تصور رکھتا ہے، اس کا شیخ کی شبیہ اس کے سامنے آتی ہے یا قصدن بھی رکھتا ہے، تو ایسے مرید کے بارے میں کیا یہ درست کرتا ہے، غلط کرتا ہے، یا ایسا ہی کرنا چاہیے ایک مرید کو؟ دیکھو صراط الذین انعمت علیہم، ہاں راستہ ان کا جن پر انعام ہوا، یہ رجال اللہ ہیں. رجال اللہ، بے شک. نماز میں انہی کا ذکر کیا جی جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں پھر کیا مسئلہ ہے تصور کرنے میں یا تصور آنے میں؟ صحیح. رجال اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ جن پہ نعمت ہوئی. بے شک. تو مرشد نعمت والا نہیں ہوتا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ تصور شیخ میں نماز پڑھ رہے ہے تو کوئی اس میں نہیں، بات تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے. بے شک. اللہ عبادت، اب مثال کے طور پر آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہو تو قبلہ کیا ہے؟ رخ خانہ ہے، خدا. خانہ خدا ہے، اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. اس کے طرف رخ کرتے ہو. سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں. تصور خانہ خدا کا ہوتا بالکل ایسے ہی ہے نا. خیال بھی خانہ خدا کا خانہ لانا ہے، خدا نیت کا. بھی. اگر خانہ خدا کو سجدہ کر رہے ہو تو شرک ہو گیا. جھگڑا ختم ہو گیا. تو شیخ کو سجدہ تھوڑی ہو رہا ہے، سجدہ تو رب تعالیٰ کی ذات کو ہی ہو رہا ہے. وہ تو وہاں بھی توسل ہی ہے. واہ. کہ اللہ اس کے لیے، اس کی وجہ سے قبول فرما. یہ خیال کرتا ہے جو تجلیات میرے شیخ پر اتر رہی ہیں یا نماز کی جو برکت ہے وہ شیخ سے مجھے مل رہی ہیں. مل رہی ہیں اس حالت میں. سبحان یہ بھی ہے تصور. سبحان اللہ. بالکل. سبحان اللہ. کیوں کہ شیخ جس طرح خانہ کعبہ مرکز تجلیات ہے، جی شیخ کا قلب بھی مرکز، شیخ کا قلب بھی مرکز تجلیات ہے. میں حضور اس ٹاپک کا آخری سوال میں عرض کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر، جسے آپ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ آپ کے قدموں سے ہمیشہ میں وابستہ رکھے اور آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، مگر اکثر جیسے کامران میں بھی ذکر گیا، اکثر ہم خانوادوں میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے بھی ارد گرد ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں، اکثر مریدین آج کے دور میں کامیاب ریاضتیں کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کی کیا وجہ مین ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے نا وہ 3-4 ہیں. پہلی وجہ اس کی مرشد سے تعلق کی کمی. صحیح. تعلق کمزور ہے، کمزور ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات مقصد، سوچ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ارادہ، نیت. کس ایم کے تحت آیا، کس نیت سے آیا وہ.
کہ راہ للہ ہے یا راہ خودی ہے. صحیح. راہ خودی سے مراد اپنا اختیار حاصل کرنا، صحیح. راہ للہ سے مراد اللہ کے لیے کرنا. تیسری بات، لقمہ لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، غذا جو ہم ہماری. کھاتے ہیں کیا ہے؟ شبہ کھا رہے ہیں، شبے کا کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے آئی نا سمجھ بات؟ ہیں؟ جی. چوتھی بات، ہماری یکسوئی، دماغ کا انتشار، یہ ساری باتیں وجہ بنتی ہیں. اب اس میں کبھی کوئی وجہ بڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی وجہ چھوٹی ہوتی ہے، مگر وجہیں ہوتی ہیں. بزرگان اکرام آبادیوں سے نکل کر جنگلوں میں جاتے تھے. جنگلوں میں جاتے. دیکھو اللہ چاہتا تو نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بیچ میں بھی دے دیتا، ان کے گھر میں ہی دے دیتا. دے دیتا. کیا مسئلہ تھا اس کو؟ کوئی مسئلہ. بلایا کوہ طور پر. ہاں. آبادی سے کتنی دور تھا کوہ طور؟ جی. وہاں کیوں دے رہا ہے؟ صرف وہ اور وہ ہے. ہاں. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ. نعمت مچھلی کے پیٹ پیٹ میں میں. کیوں دے رہا ہے؟ ان کی قوم میں رکھ کے دے دیتا. جی. ایسے ابراہیم علیہ السلام کو خلقہ کنواں. پہنائی جا رہی. جی ہاں. سبحان. یہ بات ہے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں مل رہی ہے. مل رہی ہے. تو بات یہی ہے کہ بندہ جہاں آزمائش میں ہوتا ہے نعمت وہاں ملتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. آسائش میں نعمت نہیں ملتی. آسائش میں نعمت نہیں ملتی. آخری سوال، یہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی کو شیخ مشاہدے کی صورت میں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ اخروی ہو، روحانی ہو، جو اس راہ میں گامزن ہے مرید سالک، تو اس کی حقیقت اس پر دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، ضروری ہے، یا پھر آخرت میں ہی ہوگی، یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ بعض مستور ہوتے ہیں تو ان کا دنیا میں نہیں کھلتا. بڑے بڑے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں جو مستور تھے. جی. بعض ظواہر ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ جن کو مسند و ارشاد دیا جاتا ہے جی. تو ان کو دنیا میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے. صحیح. اور جو قطب وحدت ہوتے ہیں. کے تحت ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مستور ہوتے ہیں. بس. ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے خاص طور پر جو لوگ عشق مرشد یا طریقت یا سلوک یا تصوف، جو بھی الفاظ ہیں، اس پر چلنا چاہتے ہیں، بہت سارے جو آپ کے ذہن میں خیالات تھے، سوالات تھے، مجھے بھی بڑی جو ہے معلومات حاصل ہوئی اور آپ کو بھی ہوئی ہوگی. اور الحمدللہ 27 رمضان تک یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ ہر جمعے کو اسی طرح تربیت سلوک، اس کے عنوان سے تربیتی سلسلہ ہماری مرکزی خانقاہ سے ہوتا ہے. اس کو ضرور دیکھا بھی کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں، اور اس کو ذہن میں نقش کیا کریں. بہت ساری باتیں آج نئی سمجھنے کو ملی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیر و مرشد میاں حضور کا ادب و احترام عطا فرمائے. اللہ کریم پیر و مرشد میاں حضور کو عمر خضری عطا فرمائے. ہمیں اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے سلسلے کے ساتھ مزید اچھے طریقے سے منسلک ہو کر سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں عرض کرتا چلوں گا، بحمداللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ، ہماری مرکزی خانقاہ صرف جو ہے تصوف و طریقت کی بات نہیں کرتی، صرف ذکر و اذکار اور عاد و وظائف کی بات نہیں کرتی، بلکہ خلق خدا کی خدمت کا سلسلہ بھی بحمداللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے جاری و ساری رہتا ہے، جس میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اشاعت دین، ترویج دین، سلسلے کی تربیت، لوگوں کے اخلاق کو جو ہے درست کرنا، ان کی تربیت کرنا، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہوتا ہے. اب بحمداللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد میاں حضور کی چاہت و ارادہ کئی سالوں سے یہی ہے کہ الحمدللہ اب آگے جو ہے باقاعدہ ایک مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یہ نظام بنا کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے کو عام کیا جائے. اور یقیناً اس سلسلے میں
آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور کے اندر خطیر رقم درکار ہوتی ہے، تو آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مخیر احباب مجھے سن رہے ہیں یا روز ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں روحانی جواہر چینل پر، اپنی زکوٰۃ و صدقات عطیات کے ذریعے سے مرکزی خانقاہ کے ساتھ ضرور ضرور تعاون کیجئے، کیونکہ یہ تعاون آپ کا، چونکہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے مگر اس سلسلے نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، امام مہدی کے ظہور تک جاری و ساری رہنا ہے، اور کل قیامت میں جب سرکار کی بارگاہ میں ہم میاں حضور کے قدموں میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ شامل ہوگا جو اس مسجد، مدرسہ، خانقاہ، اسکول، تعلیمی سسٹم یا لنگر خانے کے لیے یا دیگر جو ہمارے فلاحی کام ہے مرکزی خانقاہ کے، اس میں جو بنیادی لوگ ہوں گے تعاون کرنے والے، تو ان کا بھی یہ سلسلہ ثواب کا جاری ساری رہے گا۔ اپنی زکوٰۃ و صدقات بھیجنے کے لیے یوٹیوب چینل کے آپ ڈسکرپشن پہ جائیں گے، اکثر لوگ ہمیں بھی کال کرتے تو ہم کہتے ہیں روحانی جواہر کے آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے، وہاں پہ کال سینٹر کے نمبر بھی موجود ہیں، زکوٰۃ بھیجنے کے لیے، صدقات بھیجنے کے لیے اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی مکمل موجود ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ لے کر اس اکاؤنٹ نمبر پر پوری دنیا سے آپ جہاں کہیں سے بھی فنڈ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور تعاون فرمائیں گے۔ اللہ کریم میاں حضور آپ کو سلامت رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے عرض کی، اگر مختصر دعا فرما دے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے خلیفہ علامہ آصف سعید قادری صاحب کا کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں اپنے سوالات رکھے، اور یہ محبتوں کا سفر الحمدللہ جاری و ساری ہے، اسی طرح یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہے کہ بیٹا جتنا ہو سکتا ہے جوڑو اور جوڑ کر چلو۔ تو یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ تمام جتنے بھی میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے مریدین ہیں، خلفاء ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے، تعلیم ہے کہ اسی طرح ہم مل کر جوڑ کر اپنے آپ کو سب کے ساتھ اکٹھا ہو کر سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو اس خانوادے کے لیے، مرکزی خانقاہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی خدمات کو پیش کرے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے دست بازو بنے ہم۔ یہی وقت ہے، اور الحمدللہ اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑا کردار مفتی آصف سعید قادری صاحب کا ہے، اور کل الحمدللہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، ان کی بھی بڑی ایفرٹ ہے، بڑی کاوشیں، کوششیں ہیں، اور کل خانقاہ کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ 3 لاکھ روپے فنڈ بھی جو ہے وہ پیش کیا، اور 2 لاکھ روپے ان کے جو مریدین ہیں ان کی طرف سے بھی پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احباب ہیں جو پس پشت موجود ہیں، اسکرین پر نہیں ہیں، ہم کوشش کریں گے ان کو بھی سامنے لانے کی، اور ان کی نیت الحمدللہ اللہ جانتا ہے، ان کے عمل کو اللہ جانتا ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے میاں حضور کا کوئی خلیفہ، کوئی مرید پوشیدہ نہیں ہے، اس کی خدمت وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر رہا ہے، اس کی محبت دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر وہ میاں حضور سے کر رہا ہے، اس محبت کا ثمر، اس خدمت کا ثمر وہ ضرور پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے علم پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میاں حضور کوئی اسم جو ہے اس کے خواص اور پھر دعا فرمائے۔ اسم اللہ تبارک و تعالی کا یا جبار ہو، بڑا جلیل القدر اسما میں سے ہے یہ، اور اس اسم کی ریاضت جو ہے اہل ریاضت میں بہت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس اسم کی برکت سے ان کا نفس جو ہے ان کا مطیع ہے۔ سبحان۔ تو اور دوسری بات عام لوگوں کے لیے اس کے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کام بگڑ جاتے ہوں، بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہوں، اور اس کی کوئی ظاہری صورت بھی نظر نہ آتی ہو ان کو، تو وہ اس اسم کا ورد کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ اس اسم کا ورد کریں گے وہ، تو انشاءاللہ تعالی جو ان کے کام ہیں وہ بگڑیں گے نہیں، اور وہ لوگ جن کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور وہ کسی صورت نہیں سنبھل پا رہے، تو وہ اس اسم کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، سبحان۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں کو سنوار دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے اور بگڑ جائیں وہ لوگ،
اور کسی طریقے سے راستے پہ نہ آتے ہوں تو ان اسم کو 500 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ یا چینی پہ دم کر کے ان بچوں کو پلایا جائے، لوگوں کو یا اولادوں کو ان پہ دم کرا جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بری عادتوں کو دور کر دیتا ہے اور وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی عورت سمجھتی ہے کہ اس کا خاوند جو ہے اس میں بد عادتیں ہیں اور وہ بگڑا ہوا ہے، تو وہ اس اسم کو پڑھے تو اللہ اس کو راہ راست پہ لے آئے گا۔ سبحان۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے راہ راست پہ نہیں ہے، وہ بگڑی ہوئی ہے، اور آج کل یہ مسئلے بہت ہیں، تو وہ بھی اس اسم کو پڑھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ تو یہ مختصر سے اس کے فوائد میں نے کرے ہیں، واقعی تو بے شمار فوائد ہیں سبحان۔ اس اسم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا خیر کیجیے، فرمائے۔ بسم دعا اللہ۔ فرما دے، میں بہت سارے اللہ- لوگ بیمار ہیں ان کے اللہم صلی علی محمد النبی المی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیہ سے، اموات ناگانیہ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جہاں نے پانی سے کوچ کر چکے ہیں مسلمان، ان سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ کو، گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اس خانقاہ کے، اس مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں جو لوگ جس طرح سے بھی حصہ لے رہے ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم وہ ہماری جس طرح بھی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ان کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اور ہمیں بھی صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا الہ العالمین، جن جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن بیماروں نے بیماری کے لیے کہا ہے، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اور جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم یا الہ العالمین، ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔